فَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم نقصان والوں ہو جاتے. این وقت میں تم نے مانوی رد کی تو کیا کیا؟ اللہ نے نقصان سے بچا لیا. تو پتہ ہی چلا کہ جب وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر توریت لینے سے تم نے انکار کیا تو پھر تم نقصان دہ لوگوں میں ہو جاؤ گے، تم پر اللہ عذاب نازل کرے گا، لیکن عین وقت تم نے مان لی تم ہمارے عذاب سے بچ گئے. اور ہمیں تو اللہ نے ساری کتابوں کی سردار کتاب دی، تو ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اس قرآن کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، ہر فیصلوں میں قرآن کی بات کریں، ہر معرکے میں قرآن کی بات کریں. ایک قدم آگے رکھنے سے پہلے قرآن سے پوچھیں میرا یہ قدم تیرے حکم کے خلاف تو نہیں؟ پھر تو ہماری زندگی جنتیوں والی زندگی بن سکتی ہے. اور اگر ہم نے اپنی منمانی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اس واقعے کے اندر بھی اس چھوٹی سی بات کو بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے احکام کے اندر ہم کسی حکم کو کریدنا شروع کرتے ہیں، بحث کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اس قوم کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، کیوں کیا؟ وَلَقَدْ اور بے شک عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جان چکے وہ لوگ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي الشَّرْطِ کہ تم ہفتے کے دن پہ زیادتی نہ کرنا کام. انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ہفتے کے دن کاروبار کیا. فَقُلْنَا پس کہا ہم نے لَهُمْ کنہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن بھی کاروبار کیا جبکہ ہم نے منع کر رکھا تھا. فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے اسے کہا کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ پھٹکارے ہوئے بندر کی طرح ہو جاؤ. اللہ کو تمہاری صورت بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان صرف اس لیے بنایا ہے کہ اس کی فرما برداری کرے. جو اس کی نافرمانی کرے ایسی صورت اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا فَجَعَلْنَاهَا پس نکالا ہم نے ان کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے دہشت رکھی شہر کے روبرو والوں کو، ان کے پیچھے والوں کو دہشت ڈال دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور تقوی اختیار کریں. اور نصیحت ہے ہی ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتا، جو اللہ سے ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہم اسی سے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو ہماری بات پر وہ کیسے عمل کرے گا؟ تو عمل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد یہ چند آیات ہیں جن کی میں بعد میں تلاوت کروں گا. پہلے اس کا شان نزول ہوا کیا، واقعات کیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اللہ کا ولی، برگزیدہ ولی، بڑا نیک بادشاہ جس کے حلال کما کر اپنے بچے کو کھلانے والا. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی رب کو راضی کیا ہوگا، یہ ایسے مستجاب دعوات ہوتے ہیں کہ جیسے دعا کرتے ہیں فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ رب کو راضی کیا ہے. یہ اللہ کے ولی جس کے گھر کے اندر کوئی اور مال اشیاء نہیں تھی، بڑے عظیم کبیر نہیں تھے، مگر ایک گائے کی بچیا ان کے گھر میں موجود تھی. اور جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو نابالغ تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، یعنی جوان نہیں ہوا، 12 سال 9 سال 10 سال یہ عمر تھی. اس اللہ کے ولی نے گائے کی بچیاں جو اس کی ملک میں تھی وہ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا اور ایک درخت کے قریب اس نے اپنی اس بچیا کو چھوڑ دیا، گائے کے بچے کو چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں یہ گائے کی بچیاں جو میری ہے اس جنگل کے اندر چھوڑ رہا ہوں تیری ذمہ داری پر، تجھے امانت دیتا ہوں. مولا میرا بچہ نابالغ ہے، جب یہ جوان ہو جائے اور یہاں پر آ کر اسے امانت طلب کرے تو یہ گائے اسے عطا فرما دینا. یہ بچی اسے
گائے کی بچیا اسے عطا کر دینا. دعا کی اور واپس آ گیا. کچھ دن گزرے, اس اللہ کی بنی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد وہ چھوٹا بچہ تھا مگر تربیت نیک بندے کی تھی. چھوٹا بچہ تھا مگر اس کی والدہ جس کے نکاح میں تھی وہ بندہ اللہ کا ولی